ایک واقعہ اور سن، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا معروف واقعہ ہے۔ امام ابن الاسیر رحمہ اللہ نے اسد الغابہ کے اندر لکھا ہے، حضرت عمر امیر المومنین کا بیٹا ہے اور شکار کرنے کے لیے باہر گئے، جا کے وہاں شکار کیا، شکار کر کے پکایا، پکا کے دسترخوان لگایا، دسترخوان لگا کے بیٹھے ہیں، کھانا کھانے لگے، دیکھا فَإِذَا رَائِيُ الْغَنَمْ، اچانک ایک بکریوں کے چرواہے کے اوپر نظر پڑی اور کہا یا رائی الغنم تعال عصب من هذه السفرہ، اے بکریوں کے چرواہے، او میرے بھائی آپ بھی آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ آج تو کونسلر نہیں مان، ایم پی ایم اے نے، وزیر تو بہت دور کی بات ہے، وہ کہتا ہے میں کوئی ماڑا میرے نال میں کہ ماڑے نال بال۔ 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکریوں کے چرواہے سے کہنے لگے آؤ میرے ساتھ بیٹھ۔ چرواہا کہتا ہے انی صائم، اے عبداللہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، انی صائم۔ کہا فی مثل ھذا اليوم الحار الشدید سمومہ، اتنی کڑاکے کی گرمی آسمان سے سورج برسا رہا ہے، گرمی کی شدت اور حدت، پھر عرب کے ریگزار، عرب کے پہاڑی سلسلے، عرب میں پہاڑوں ریت کے سلسلے، اور وہاں 7 بکریاں چرا رہے ہو، 7 روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہا انی ابادر هذه الايام الخالیہ، اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی زندگی کے ان دنوں کو قیمتی بنانا چاہتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا جب نامہ اعمال دیا جائے گا، کسی کے نامہ اعمال میں چوریاں ہوں گی، غیبتیں ہوں گی، ڈاکے ہوں گے، فراڈ ہوں گے، دھوکہ دہی ہوگی، جناب جرائم ہوں گے، اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی، بغاوتیں ہوں گی، تارک الصلاۃ ہوگا، سب کچھ برائیاں لکھی ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں جب اپنے مالک کے سامنے پیش ہوں، میرے نامہ اعمال میں گرمی کی شدت کے روزے لکھے ہوئے، اور میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، ایک نفلی روزہ، باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، رب ذوالجلال اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ 70 سال ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا وہ سفر طے کرتا ہے رب ذوالجلال والاکرام ایک نفلی روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے کہا یار بڑا متقی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے، کہنے لگے میں نے چاہا اس کا ذرا امتحان تو لوں، وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَخْتَبِرَهُ، اس کا امتحان لینا چاہا، اس کو جانچنا چاہا، اس کی پڑتال کرنا چاہی کہ کئی لوگ ویسے ہی اتو صوفی بنے رہندے نے، اتو صوفی تے وچوں پورے کوفی، اتو میاں تسبیح تے وچوں پورا کسبی۔ بعض لوگ یہ بھی کیفیت ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں دیکھوں تو صحیح واقعی متقی ہے۔ کہا یار ایک بکری ہمیں دے دو، نؤتیک لحمہا و ثمنہا، ہم آپ کو گوشت بھی دیں گے، قیمت بھی دیں گے۔ کہا انہا لیست لی بغنم انہا غنم سیدی، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، ان بکریوں کا مالک۔ اور محمدی مسجد میں آنے والے میرے بھائیوں، آج ذرا تھوڑا سا لمحہ بھر سوچے تو صحیح، اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ چیز میری نہیں ہے، اس کے اوپر میرا حق نہیں ہے، تو کیا ہم ساری زندگی کبھی کسی اپنے بھائی کا دل دکھائیں؟ کبھی کسی اپنے بھائی کو پریشان کریں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہا انہا لیست لی بغنم، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ کہا وہ کون سا دیکھ رہا ہے، اسے کیا معلوم 250-300 بکری میں سے ایک کسی کھائی میں گر کے مر گئی ہے، کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے، مطمئن کر سکتے ہو زبان اللہ نے دی ہے۔ کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اس کو تو مطمئن کر لوں گا، زبان میرے مالک نے مجھے عطا کی ہوئی ہے، بڑی تیز چلتی ہے، یہ بڑی تیز دار کینچی ہے، سب کچھ کاٹ کے رکھ دیتی ہے، حضرت اس کو مطمئن کر لوں گا۔ وَهُوَ رَافِعٌ إِصْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اپنی انگلی کو آسمانوں کی طرف اٹھایا اور کہنے لگا مجھے یہ تو بتلاؤ، اگر بکریوں والا تو نہیں دیکھ رہا،
این اللہ، پر آسمانوں سے رب کائنات کی ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے۔ اگر یہ ہمیں احساس ہو جائے، یہ تقوی ہمیں نصیب ہو جائے، تو کیا کوئی خائن ہو، کوئی بددیانتی ہو، کوئی کرپشن ہو، کوئی ظلم ہو، کوئی ستم گری ہو، سب کچھ مٹ جائے اگر تقوی کا جوہر اور تقوی کی دولت اللہ عطا کر دے۔ کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مورخین نے سیرت صحابہ کی کتابوں میں لکھا ہے، عبداللہ ابن عمر رو پڑے، اتنا روئے، مدینہ تک روتے گئے، اور بار بار اپنی انگلی کو آسمانوں کی طرف ساتھ نگاہیں اٹھاتے ہیں، ساتھ انگلی اٹھاتے ہیں، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ قول الرائی این اللہ، قول الرائی این اللہ، قول الرائی این اللہ۔ وہ چرواہے کی بات اللہ کہاں ہے؟ آج تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی، آج تو درس نظامی کے فاضل مولوی کو سمجھ نہیں آئی، آج تو بڑے بڑے انجینئر اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آئی۔ جو بات رب ذوالجلال نے اس چرواہے کو سمجھا دی ہے، اور لوگوں یہ کوئی بڑی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں تھا، بڑی بڑی ڈگریاں لے کے نہیں آیا تھا، چند دن کا شانہ نبوت پہ گزارے ہیں، میرے محبوب کے دروازے پہ چند دن گزرے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام نے تقوی کا عظیم جوہر عطا کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ سب کچھ صرف پڑھنے سے نہیں آتا، یہ فکر، دعائیں، التجائیں، گڑ گڑانا اپنے اللہ سے مانگنے سے ملتا ہے۔ واپس مدینہ پہنچے، پتہ کیا یہ کس کا غلام ہے، غلام کا پتہ کروایا، اس کے گھر گئے، بھائی یہ غلام میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا آپ کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ کہا بس مجھے یہ پسند ہے، آپ اس کی قیمت مانگو کتنی ہے؟ جتنی قیمت مانگی اتنی ہی قیمت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی، اور پھر کہا اس کی جتنی بکریاں چرا رہا ہے یہ ساری کی ساری بکریوں کا اسٹیمیٹ بھی لگاؤ۔ بکریوں کا اسٹیمیٹ لگایا، وہ ساری کی ساری بکریوں کے بھی پیسے ادا کیے۔ ادا کرنے کے بعد اس چرواہے کے پاس آئے، آ کے کہا انت حر لوجہ اللہ، آج آپ کو رب ذوالجلال والاکرام نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، اور رب نے تجھے آزادی کی نعمت سے مالا مال کر دیا ہے، اور تجھے آج اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اور فرمایا یہ ساری کی ساری بکریاں بھی اللہ کریم نے آپ کو عطا کر دی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں، تقوی اختیار کر لیں، اپنے رب پر مکمل اعتماد، بھروسہ، اپنے اللہ کا ڈر، اپنے اللہ کا خوف دل میں بٹھا لیں، رب کبھی بھی ان کے گھروں میں کبھی فقر و فاقہ نہ آنے دے، اللہ کبھی تنگ دستی نہیں آنے دے گا، رزق میں برکت، فراوانی، اور رزق کے اندر فراخیوں کے جو اسباب ہیں ان میں سے سب سے پہلا سبب آپ نے آج کیا سنا؟ سارے بولیں، سب سے پہلا سبب کیا سنا؟ تقوی، 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 اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ جب تقوی آ جائے پھر سارے کام ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، تقوی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 12 اسباب انشاءاللہ ہم نے بیان کرنے ہیں، آج پہلا سبب آپ نے سنا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔